طاعة الله. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيمة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمت اللہ علی محبیہم، واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. چونکہ تابوت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شبیہ کی برآمدگی ہے، لہذا آخر مجلس میں کسی تفصیلی دعا کا موقع نہیں بن پائے گا. ہم ابتدائی مجلس میں توسل اختیار کرتے ہیں مشکل کشائے کائنات امیر المومنین قائد الغر المحجلین امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے تمام حاجات کی برابری کے لیے چلیں مولا علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تصور کیجئے کہ جیسے آپ نے ذریعہ امیر المومنین کو تھاما ہوا ہے نجف اشرف میں، اور اس کیفیت میں امیر المومنین کو پکاریں یا بالحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. ماشاء اللہ اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم
أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون مل کے بلند تر نعرہ الصلوات. ایک نجف رسا صلوات بھی دے محمد و آل محمد پر اللہ. ذکر ان امام کا ہے کہ جو قائد الغر المحجلین ہے، یعنی قیامت میں جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کے امام علی ابن ابی طالب ہے. یہ مخصوص لقب ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. تمام ہی فضائل وہ ہیں کہ جو سمٹ کر آتے ہیں ایک ذات میں، لیکن ایک ٹرانسمیشن میں ایک بزرگ اہل سنت عالم دین انہوں نے اس بات کو بیان کیا میرے سامنے آن ایئر. انہوں نے کہا کہ ایک فضیلت مولا علی علیہ السلام کی ایسی ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو کوئی فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک فضیلت تو کم سے کم ایسی ہے کہ جو کسی اور صحابی کو حاصل ہی نہیں ہے. وہ یہ کہ اللہ نے علی کی اولاد کو نبی کی اولاد کہا ہے. اب تصور ہمارے جو علی کے بیٹے تھے اللہ نے کہا یہ نبی کے بیٹے ہیں، اور آئے مباہلہ میں اس کی گواہی بھی تھی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں. تو نبی کے بیٹے بن کر حسن و حسین گئے جو علی کے بیٹے ہیں. یعنی گویا کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسل رسالت کو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے جاری و ساری رکھا. اور یہ ابن عباس نے بھی اس وقت کہا کہ جب حضور مکرم نے آگے بڑھ کر مولا علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا ایک مرتبہ تو فرمایا تحب ھذا، یا رسول اللہ کیا آپ خاص محبت کرتے ہیں علی سے؟ تو پہلے ایک عجب جملہ کا حضور نے فرمایا کہ اللہ احبہ منی، جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ حضور مکرم اللہ کے مقابل میں تو اللہ ہے، وہ تو اس کی محبت بھی سب سے زیادہ ہے. فرمایا کہ جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں نا اس سے بھی زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے. اور میں اور اللہ علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں، یہ وجہ یہاں اس موقع پہ بیان کی حضور نے کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے اپنے صلب سے قرار دیا ہے. وجعل ذریتی فی صلب ھذا، اور میری ذریت کو علی کے صلب سے قرار دیا ہے. اس خاطر ہے کہ مولا علیہ السلام کی زیارت میں ایک فقرہ ہے جو بہت ہی لطیف ہے. دیکھیں علی کے پھر جتنے فرزند ہوئے سب کے سب ہادی بھی ہیں، سب کے سب مہدی بھی ہیں. تصور فرمائیے گا میں نے کیا کہا جملہ. مہدی کسے کہتے ہیں؟ مہدی وہ کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو، جیسے کسی انسان سے ہدایت لینے کی ضرورت نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی کی جو اولادیں ہیں وہ سب ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں. ہادی کا ترجمہ سب جانتے ہیں، ہادی وہ کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا ہو. مہدی کسے کہتے ہیں؟ مہدی وہ کہ جو اللہ سے ہدایت لینے والا ہو، جیسے کسی اور انسان سے ہدایت لینے کی ضرورت نہ ہو، جو اللہ کی جانب سے براہ راست ہدایت لے رہا ہو اسے مہدی کہتے ہیں. اور تمام ائمہ چونکہ مہدی ہیں لہذا ہادی ہیں، چونکہ اللہ کی جانب سے ہدایت لے رہے ہیں لہذا انسانوں کو ہدایت دے رہے ہیں. تو اب سب کے سب ائمہ ہادی بھی ہیں، بہت توجہ کی جگہ میں نقطے کی جانب اشارہ کر رہا ہوں مولا علی کی زیارت کے ذریعے سے، اور سب کے سب ائمہ مہدی بھی ہیں. امیر المومنین کی زیارت میں ایک سلام ہے، السلام علیک یا ابا الہادین المہدیین، اے سارے ہادیوں اور سارے مہدیوں کے بابا علی آپ پر سلام ہو. مل کے صلوات دے دو نام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. تو جو ہم نے آپ سے عرض کیا، اب یہ تیسری منزل پر گفتگو داخل ہو گئی کہ قرآن میں جو فضیلت کے معیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعین فرمائے ان میں سے ایک ہدایت بھی ہے. جتنے فضیلت کے معیار ہیں ان میں ہے ہی نہیں سوائے کو علی ابن ابی طالب کے. سعد بن عبداللہ قمی نے ایک مرتبہ مولا حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہم اپنا امام خود سے کیوں نہیں بنا سکتے؟ میں نے کہا علی کے سارے بیٹے ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں. سعد نے پوچھا مولا حسن عسکری علیہ السلام سے اگر ہم اپنا امام خود بنانا چاہیں تو ہم خود کیوں نہیں بنا سکتے؟ امام نے پلٹ کے ایک سوال کیا، کہا تم امام حق کی بات کر رہے ہو یا امام باطل کی بات کر رہے ہو؟ یہ امام کے جواب پہ اشارہ تھا کہ تم اپنا امام جب خود سے بناؤ گے تو امام حق نہیں ہو سکتا. جب بھی زمانے نے بنایا باطل ہی بنایا. جب بھی انسانوں نے بنایا تو باطل بنایا. امام نے کہا تم امام حق کی بات کر رہے ہو یا امام باطل کی بات کر رہے ہو؟
کہا نہیں، ہم امام حق کی بات کر رہے ہیں، ہم خود کیوں نہیں بنا سکتے؟ امام نے کہا کہ اس لیے ایک بڑی لاجیکل ریزن دی ہے، جوانوں کے ذہن میں رہ جائے گی، آپ کو کہیں اور جگہ پہ کام بھی آئے گی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا امام خود سے اس لیے نہیں بنا سکتے کہ تم جسے بھی امام بناؤ گے تم اس کے مستقبل کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ تو جو ہے آپ کی کتنا لاجیکل امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم آج اسے امام بنا دو۔ ایک مثال دو، اگر تم کسی کو خود علم دو گے، کل میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائے تو کیا کرو گے؟ اس لیے کہ تم اس کے فیوچر سے واقف ہی نہیں نا، تمہیں پتہ نہیں کہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس فقیر نے ایک میانمار، آپ کو بتایا کہ وہاں پر حالات کبھی خراب تھے، خاتون رہنما تھی، میں تفصیل میں سیاسی طور پر تو یہ جانا نہیں چاہتا، میں میڈیا پہ اس حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، تو انہیں نوبل پیس پرائز بھی ملا ہوا ہے۔ اب انسانوں نے دیا ہے نا، وہ جو انسانوں کے دیے ہوئے معاملے میں یہی ہوا۔ تو مجھ سے کسی اینکر نے سوال پوچھا کہ انہیں تو نوبل پیس پرائز ملا ہوا ہے اور ان کے اب اپنے کنٹری میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ تو اس وقت بظاہر ظالم کے ساتھ کھڑی بھی نظر آ رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ انسانوں کے دیے ہوئے عہدے میں یہی معاملہ ہے، کیونکہ آپ فیوچر کے بارے میں جانتے ہیں، جس کو آپ نے نوبل پیس پرائز دیا ہے وہی ظالم کے ساتھ بات میں کھڑا ہو جائے۔ تو چونکہ تم کسی کے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے تم نہیں بنا سکتے۔ بھائی آپ نے اگر کسی کو ایک حاکم اور ایک عہدہ بنا دیا اور دے دیا اس کو، بعد میں وہ کہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے کہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، اتنے امور ہیں کہ جنہیں وہ اگر امیر المومنین کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کسی کے مستقبل کے بارے میں جانتے نہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ بناتا ہے اس خاطر کہ اللہ ما کان و ما یکون جانتا ہے، جو گزر چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ جب بنائے گا تو وہ معصوم بنائے گا، ایبسولوٹ انفیلیبلٹی ہے، معصوم مطلق علی ابن ابی طالب۔ یہ لاجک آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب اس خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت کا ایک معیار یہ بھی دیا کہ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، داہنے ہاتھ والے قیامت میں کیا ہی داہنے ہاتھ والے ہوں گے، داہنے ہاتھ والے جن کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آپ سب ماشاءاللہ انگشتری بھی پہنتے ہیں، داہنے ہاتھ میں پہنتے ہیں، بائیں ہاتھ میں بھی پہننا جائز ہے، لیکن داہنے ہاتھ میں پہنے اور پھر بعد ہاتھ میں پہن لے تو پھر کوئی حرج نہیں، فقط بائیں ہاتھ میں نہ پہنے، اس لیے کہ مومن کی علامت میں سے ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے وہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ساتویں امام نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا اس لیے مستحب ہے کہ میرے حضرت علی ابن ابی طالب انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اس لیے کہ وہ قیامت میں تمام دائیں ہاتھ والوں کے امام ہیں۔ چونکہ تمام دائیں ہاتھ والوں کے امام علی ہیں، لہٰذا اس علامت کے طور پر وہ انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ تو داہنے ہاتھ والے کیا ہی داہنے ہاتھ والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے جنہیں نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کتنے بدترین ہیں وہ۔ پھر اللہ نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور پھر کچھ ہے جو سبقت کرنے والے، بہت ہی سبقت کرنے والے، یہ وہ ہیں کہ جو مقرب ہیں۔ ان سبقت کرنے والوں میں میں دنیا کے معیار سے بھی بات کروں، ہم تو اس بحث میں جاتے ہی نہیں کہ پہلے کون ایمان لے کر آیا دوسرا کون ایمان لے کر آیا، تو آپ کی بحث ہے، ہماری تو بحث ہی نہیں ہے اس پہ۔ کیونکہ چھٹے امام سے پوچھا کہ متی اسلم علی، علی کب مسلمان ہوئے؟ کہ متی کفر علی، علی کافر کب تھے کہ مسلمان ہونے کی بات کی۔ ایک فقیر نے جملہ کہا تھا ایک موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے بھی، لوگ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا، پتہ نہیں کتنا، ہائے پتہ نہیں کہاں پر ہے آپ کی توجہ یا نہیں، میں نے کچھ کلمہ پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے، نکاح پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے۔ کلمہ تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے، نکاح تو ہر ایک نہیں پڑھ سکتا۔ محمد کا نکاح جس نے پڑھا تھا، کیونکہ کلمے کی تقریب ان کی ہوتی ہے جو کبھی کافر رہ چکے ہیں، کہ وہ پہلے مسلمان ہوئے، اس لیے کہ پہلے کافر تھے تو پھر مسلمان ہوئے۔ جو دین ابراہیمی پر ہے، جس کی عصمت کا عالم یہ ہے، ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، وہ فضیلت کی دشمنی ہے، وہ حسد کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ پتہ نہیں کتنی تاریخ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کافر پالنے کا موقع تو مکے کے سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ اللہ، تو سبقت کا ایک معیار جو قرآن نے دیا ہے، ان کی فضیلت ہے کہ جو سب سے پہلے تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ اب علی کتنا پہلے ہے
ایک ہے عالم انوار کی بحث. اب میں اس کو چھیڑوں تو پھر اس پہ گفتگو ہے کہ علی کتنا پہلے ہے. کہ حضور کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے تو مولا علی نے شروع کیا، یہاں سے علی کے علاوہ کوئی شروع کر ہی نہیں سکتا تھا. کہا خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. خدا تھا اور کوئی نہیں تھا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا قبل اس کے کہ وہ پانی کو خلق کرتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. ابھی تو پانی کا وجود ہی نہیں تھا. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے. ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، عربی آپ خود سمجھ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا تو 4,24,000 سال پہلے، جو دنیا کے 4,24,000 سال نہیں ہیں. تو عالم انوار کے سال ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے. 4,24,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. اور جیسے ہی مصطفیٰ کا نور خلق ہوا تو حق سبحانہ وتعالیٰ ینظر الیہ، اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا. کتنے محبوب ہوں گے مصطفیٰ، کتنے محبوب ہوں گے مصطفیٰ. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ حضور کے فضائل پڑھتے نہیں. محمد کی شان یا اللہ کے قرآن میں ہے یا حیدر کے فرمان میں، اور کہیں نہیں ہے. حضور مکرم تمام فضائل و کمالات میں علی کے بھی استاد ہیں، یاد رکھیے گا آپ. اس لیے کہ خود مولا علی جیسے شجاع کا بیان ہے کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کرن پڑتا تھا تو ہم پناہ لینے جاتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں. علی جیسا شجاع وہ کہے کہ جب ہم میدان جنگ میں پناہ لینے جاتے تو ہم رسول اللہ کے پاس جاتے. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ میدان میں اتنا ٹکیے تو صحیح کہ ہم آپ کو محمد بھی بتلائیں کہ محمد کیا ہے. آپ میدان میں ہوتے ہی نہیں تو ہم کیا بتلائیں کہ آپ کو محمد کیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ حضور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ذوالفقار جیسی تلوار اس لیے عطا نہیں کی کہ جب حتیٰ اپنے بات سے بات کہیں اور نکل جائے گی. حضور مکرم پر جب پتھر بھی برس رہے ہیں احد میں، رحمت کہہ رہی ہے کہ تلوار نہ اٹھاؤ ان کے سامنے، اور رسالت کہہ رہی ہے کہ قدم چھوڑ کے نہ جاؤ، یہاں سے میدان چھوڑ کے نہ جاؤ. رسالت قدم کو روکے ہوئے ہے کہ میدان چھوڑ کے نہ جاؤ، رحمت ہاتھوں کو روکے ہوئے کہ تلوار نہ چلاؤ. تو اب نبی کیا کریں؟ تو دیکھیں اللہ نے ہر ایک کو ہر اعتبار سے الگ الگ تلوار عطا کی ہے. کسی کو انسانی صورت میں تلوار عطا کی ہے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور محمد کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار. جی میں آج تو شب 21 رمضان ہے، آج تو حق بھی بنتا ہے کہ اس طرح سے مولا کائنات کو پکارا جائے. تو مولا نے فرمایا کہ خدا تھا اور کوئی نہیں تھا نا جب، تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو 4,24,000 سال پہلے خلق کیا. اب حق سبحانہ وتعالیٰ ینظر الیہ، اللہ کو اتنے محبوب تھے مصطفیٰ کہ اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. کتنے سال؟ 1,000 سال. 1,000 سال تک اللہ اپنے حبیب کے نور کو خالی دیکھتا رہا. اور حضور مکرم 1,000 سال تک اللہ کی تسبیح کرتے رہے. یہ خطبہ تقریباً اس وقت میرے حافظے میں بھی ہے، میں آپ کو آگے تفصیل سے سنا بھی سکتا ہوں، بڑا لطیف بھی ہے، لیکن بالکل کہیں موضوع اور چلا جائے گا. میں خالی ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، سابقون سابقون، پہلے والے. اب علی کتنا پہلا ہے؟ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے. ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا نا.
پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے۔ تو جائب کی 1000 سال تک رسول اللہ کا نور عبادت کرتا رہا، یسبح اللہ و یقدس، تسبیح و تقدیس کرتا رہا اللہ کی، اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو 1000 سال تک دیکھتا رہا۔ منظر آپ کے ذہن میں آ گیا، 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، 1000 سال تک رسول اللہ کا نور تسبیح کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا رہا ہے؟ ہاں ہاں جی جی، اب علی کتنا پہلا ہے سمجھ میں آ گیا، انا والی من نور واحد۔ تو بات تو جب ہے تو وہاں سے، اور جب دنیا میں آنے کے بعد کی بات ہے تو پھر نہج البلاغہ دیکھ لیجیے کہ مولا کائنات کا خود کا بیان ہے، کنت فی حرا، میں رسول اللہ کے ساتھ حرا میں ہوتا تھا، ابھی تو کوئی وحی نازل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، حضور میں اور مولا کائنات میں جو ایج ڈفرنس ہے نا ظاہر میں، وہ 30 ایئرس۔ جب حضور مکرم کی ولادت ہوئی نا 17 ربیع الاول کو، تو حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو گئی تھی، آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد جو رسول اللہ کی چچی ہیں، انہوں نے حضور کو گود میں لیا، حضرت آمنہ سے لیا اور لے کر آئے ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ یہ کتاب الکافی کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو طالب کی خدمت میں جب محمد کو دیا، ہائے ہائے، تو اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک غیب کی خبر دی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سے فرمایا اصبری سبتن، آپ 30 سال صبر کیجئے۔ 17 ربیع الاول کو کہا تھا حضرت ابو طالب نے، آپ 30 سال صبر کیجئے، ابشرکی بمثل الا النبوہ، میں آپ کو بالکل محمد جیسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ الا النبوہ، بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ وہی کلمات ہیں جو حضور مکرم نے بعد میں مولا علی سے کہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آپ کی حیثیت مجھ سے ویسی کی جیسے ہارون کی موسیٰ سے، مگر یہ کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ یہ جو وہ جملے جو رسول اللہ نے بعد میں کہے نا، وہ طالب السلام نے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سے پہلے کہے ہوئے تھے، ابشرکی بمثل الا النبوہ، میں آپ کو بالکل محمد جیسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، الا النبوہ، بس نبی نہیں، باقی بالکل ہو محمد ہے۔ یہ علم غیب ملاحظہ فرمائیے گا ابو طالب علیہ السلام کا۔ اور 30 سال بعد یکم عام الفیل حضور مکرم کی آمد ہے، 30 عام الفیل مولا کائنات کی آمد ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا علی کو بالکل محمد جیسا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب 30 سال کا ڈیفرنس ہے۔ یوزولی عام انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں، ایک انسان 40 سال کا ہے اور ایک بچہ 10 سال کا ہے، تھوڑی دیر تو وہ 40 سال کا انسان 10 سال کے بچے سے کھیل لے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہفتوں ہفتوں اس 10 سال کے بچے کے ساتھ گزارے۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں آپ سے، یہ نارمل ہیومن سائیکالوجی اس طرح سے نہیں ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے کسی اہم کام میں مصروف ہیں، آپ کا اپنا بچہ ہے، باقی کسی کا چھوڑ دیجئے، آپ کسی امپورٹنٹ کام میں اپنے آفس کے، آپ کا اپنا بچہ آ گیا، آپ کہیں گے بھائی اسے ایک طرف رکھو، مجھے کام کرنا ہے۔ نبی مکرم عبادات میں مصروف ہوتے تھے، حرا میں اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے۔ علی بن ابی طالب 10 سال کے جو ساتھ میں ہوتے تھے، 40 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے، تو مصطفیٰ ہے 40 سال کے، علی ہے 10 سال کے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو، دیکھیں اس زاویے سے تک کبھی تاریخ کو دیکھیے گا۔ علی وہ ہے، ہائے ہائے ہائے، علی ابن ابی طالب نے بچپن میں رسول اللہ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی جی۔ تو علی ہے خالی 10 سال کے، اور اللہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہوں گی، کیا کیا مصلحتیں ہوں گی کہ رسول میں اور مولا علی میں 30 سال کا فرق رکھا۔ اس لیے کہ اللہ جانتا اپنے علم غیب سے کہ جیسے مصطفیٰ اعلان کریں گے نا رسالت کا، تو انہیں کبھی شاعر کہیں گے، شاعر جو کہیں گے اس کا جو جواب ہے وہ قرآن ہے، اس الزام کا جواب جو ہے وہ قرآن ہے۔ کبھی ساحر کہیں گے، اس کا جواب معجزہ ہے۔ ایک مشکل یہ تھی بظاہر کہ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کو لگا دیتے تھے، کوئی بچہ پتھر مار رہا ہے، کوئی بچہ آوازیں کس رہا ہے، کوئی بچہ مار کے جا رہا ہے۔ اب اگر حضور براہ راست بچوں سے الجھیں تو ان کا منصوبہ پورا ہو گیا۔ اور ہم تو دیکھیں، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کی تو مجنون ہے، بچوں سے بات بات پہ بھیڑ رہا ہے۔ ایک بچہ چاہیے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے۔ میں ایک صلوات تو بھیجو یہاں نام ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب پر۔
ایک بچہ چاہیے کہ مصطفیٰ نہ کہیں کچھ، وہ بچہ آئے. اب مولا کائنات اور رسول اللہ میں 30 سال کا فرق ہے. مولا کائنات حرا میں ساتھ میں ہوتے ہیں رسول اللہ کے، اور خود کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کنت فی حرا، میں رسول اللہ کے ساتھ حرا میں ہوتا تھا ہفتوں ہی ہفتوں. جب تک رسول اللہ وہاں آتے تھے علی بھی وہی ہوتے تھے، اور رسول اللہ مجھے روز علم کا ایک نیا باب سکھلاتے تھے، اور میں نے علم کے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. پھر اخلاق کا ایک باب سکھاتے تھے. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا. پھر کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ نے میرے لیے گواہی دی کہ علی انت ترا ما ارا وتسمع ما اسمع، علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. الا انک لست بنبی، بس تم نبی نہیں ہو. تو میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور رسول اللہ روز مجھے علم کا ایسا باب سکھلاتے تھے کہ میں اس باب سے 1000 باب کو کھولتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں اتنا رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا کہ کنت اتبع اتباع الفصیل اثر ام، میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے. جب میں نہج البلاغہ سنا رہا ہوں آپ کو، ہائے ہائے ہائے. اب سابقون کی بات ہے نا، میں یہ نہ کہوں کہ پہلا مسلمان دوسرا مسلمان، میں اس پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک اور صلوات بھیجو نام مولا کائنات امیر المومنین پر. اب میں ایک اشارہ بھی دیکھیں، قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے. اب ایک اشارہ بھی دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلی وحی نازل ہوئی، سب کو یاد ہے، پہلی وحی سورہ اقرا علق، 5 آیتیں نازل ہوئی. پورا سورہ نہیں نازل ہوا تھا، 5 آیتیں. ان 5 آیتوں میں 5 الفاظ ایسے ہیں جو اللہ نے دوہرا کے نازل کیے. میں کچھ کہنے لگا، دیکھیں قرآن اشارہ کرتا ہے. میرے ساتھ چلیے گا. میں نے کیا تھا پہلی مجلس میں، رمضان مبارک کا مہینہ، ایک آیت پڑھے ایک پورے قرآن ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے. تو میں 5 آیتیں پڑھوں گا اور بار بار پڑھوں گا، تو کم سے کم 5 قرآن ختم کرنے کا ثواب انشاءاللہ ہم سب کو حاصل ہوگا، اور بار بار حاصل ہوگا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم، 2 اقرا ہو گئے. پھر سے سنیے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم، 2 مرتبہ رب کا لفظ استعمال ہو گیا. پھر سے سنیے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 2 خلقتیں ہو گئی. میں کہیں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، ہائے ہائے ہائے. 2 خلقتیں ہو گئی. پھر سے سنیے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان. 2 انسانوں کا ذکر ہو گیا، 2 انسان ہو گئے، 2 لفظ انسان ہو گئے. پھر سنیے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 2 علمہ ہو گئے. میں سادہ الفاظ میں ترجمہ کر دوں، یعنی 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 2 انسان، 2 تعلیمیں. یہ وحی کے وقت محمد کے ساتھ دوسرا تھا کون؟ تو علی اتنا سابق ہے کہ میں حرا میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ یا علی تم وہی سنتے جو میں سنتا، تم وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں، بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو. ہائے ہائے. یہ نفس رسول سے بھی ثابت ہے. جو ہم کہتے ہیں نا مباہلہ کی آیت ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی، انفسنا وانفسکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ نفس کا مطلب ہے کہ مائی سیلف، یعنی جو جیسے رسول ہے. صرف یہ کہ استثناء جس شے کا رسول نے کیا وہ ہے نبوت کا، علی نبی نہیں ہے. باقی جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے، یہ فخر الدین رازی نے بھی استدلال کیا، اور اسی استدلال سے انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے، اس کا مطلب ہے کہ علی بھی تمام انبیاء سے افضل ہے چونکہ نفس رسول ہے. البتہ انہوں نے اپنے استدلال ہی کو خود باطل کیا اور پھر کہا کہ اجماع اس کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو. میں کہوں گا ایک تو قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کی اجماع کی اوقات کیا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کا اجماع بخاری ہی سے باطل ہو جائے تو. بخاری میں حدیث نمبر 3193 ہے. حضور مکرم نے فرمایا کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امامت نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے. عیسیٰ نبی ہے یا نہیں ہے؟ جو انہیں امامت کروائیں گے وہ تو نبی نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر میں تو نام نہیں لکھا ہوا اس روایت میں، اگرچہ کہ حضور مکرم نے نام بھی لیا تھا، لیکن آدھی حدیث لکھی گئی بخاری میں. فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں نام بھی موجود ہے. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ چلے نام نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے نا اس امت میں جو اس قابل ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کا امام بن سکے.
تو لائیے میرے سارے بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، جو جس فرقے سے، حنفی بھائی، مالکی بھائی، حنبلی بھائی، شافعی بھائی، کہیں سے کوئی آ جائے اور اپنے مفتی میں سے کسی کو، کسی بڑے سے بڑے عالم کو وہ لے کر کہیں کہ جناب یہ اس لائق ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ کے امام بنیں گے، میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا کہ کسی میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ کوئی کہ جناب یہ ہمارے جو عالم دین ہے نا، یہ عیسیٰ روح اللہ کے امام بنے گے. کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اشارہ کر رہا ہوں بس، پھر گزر جاؤں گا، پھر آپ جانے اور حیدر جانے. کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جس کے لیے بھی کہیں گے نا کہ یہ عیسیٰ روح اللہ کے امام بنیں گے، کر ہی نہیں سکتا کوئی دعویٰ، کیونکہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو مقتدی ہے وہ مردے کو زندہ کر دے اور جو آگے امام ہے وہ زندہ کو دیکھ کے بھی بھاگ جائے. یہ تو پاسبلٹی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے جو کھڑا ہے نا، اور وہ جو آگے تکلفات میں نہیں ہے. بھئی کبھی دو عالم دین ایک ساتھ آتے ہیں، اب کسی ایک عالم نے کہا کہ آپ نماز پڑھا لیجیے، انہوں نے نماز پڑھا لی. یہ کوئی اللہ کے حکم سے نہیں کہ وہ عالم آگے بڑھے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے آپس میں کسی نے کہا آپ نماز پڑھا لیجیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا. ہو سکتا ہے جو پیچھے نماز پڑھنے والا وہ زیادہ عالم ہو. یہ پاسبلٹی ہے، ہمارے نظام میں پاسبلٹی ہے. لیکن اللہ کے نظام میں، اسی لیے امام زمان علیہ السلام جب ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے. عیسیٰ کہیں گے. کیوں یہ امام کہیں گے؟ اس لیے تاکہ اسٹیبلش ہو سکے کہ بائی چانس نہیں ہے کہ امام آگے بڑھ کے عیسیٰ پیچھے رہ گئے. کوئی اتفاق نہیں ہو رہا، یہ اللہ کا حکم ہے. جب عیسیٰ سے کہیں گے آپ آگے جائیے نماز پڑھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں اور آپ آگے بڑھ کے امامت کروائیں. تو آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ ایک غیر نبی، امام علیہ السلام امام ہے لیکن نبی تو نہیں، نبوت کا سلسلہ تو رک گیا رسول اللہ تک. تو ایک غیر نبی کسی نبی کی امامت کروائے تو اس کا مطلب پاسبلٹی ہے نا کہ وہ غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو جائے. تو بس میں اتنا کہنے لگا تھا. تو جو کچھ رسول اللہ کو حاصل تھا وہ بالکل بچپن سے مولا کائنات کو بھی حاصل تھا. تو یہ ہے السابقون السابقون، اتنی سبقت رکھنے والے. بس میں آہستہ آہستہ موضوع کو ایک منطقی ترتیب لے آؤں اور اس کے بعد بات کا اختتام کر دوں. اس لیے جو کچھ آپ کو زبان مطہر علی ابن ابی طالب السلام سے ملے وہ در حقیقت علم رسالت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، علم رسالت ہے. کیا رسول اللہ کے لیے مولا علی نے نہیں فرمایا کہ وہ مجھے ایسے علم سکھاتے تھے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے؟ کتنی لطیف مثال دی ہے. اور بھی جنسیات ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو مثلا دودھ پلاتی ہیں. یہ مثال نہیں دی مولا علی نے، اس لیے کہ جب وہ کوئی غذا کھاتی ہیں تو ایک پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے اور تبدیل ہو کر دودھ کی صورت میں بچے تک پہنچتا ہے. پرندے کی خصوصیت یہ کہ جیسا لیتا ہے ویسا ہی دے دیتا ہے. تو جو ہے آپ کی ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا یا محمد و آل محمد علیہ السلام فرما. تو اب جو کچھ رسول اللہ کا علم ہے وہ در حقیقت مولا علیہ السلام کی زبان مطہر سے صادر ہو رہا ہے. اس لیے اقزاکم علی اعلمکم علی، کتنی حدیث ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. خود خلیفہ دوم نے کہا کہ خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب کوئی میرے پاس کیس آئے اور علی ابن ابی طالب حل کرنے کے لیے موجود نہ ہو. میں نے ایک موقع پر ایک شعر پڑھا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ، انہوں نے نام لے کے کہا کہ حضرت خلیفہ دوم ان کا شعر ہے مولا علی کے لیے اور ان کا کہنا ہے مولا علی کے لیے وہ یہ کہ ہیہات ہیہات ایاتی زمان بمثلی فإن زمان بمثلہ لبخیل. زمانہ بانجھ ہے اور مائیں بانجھ ہیں کہ علی جیسا کوئی اور پیدا کر سکے. کیا عجب جملہ ہے یہ. لہذا شبلی شمیل نے کہا تھا علی النسخۃ المفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت سے کہ جب کوئی فیصلہ آئے میرے پاس اور علی حل کرنے کے لیے نہ ہو. تو اقزاکم علی سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے. اب یہاں سے دیکھیں بالکل ایک اور باب کھلتا ہے کہ جس میں اگر چلے جائیں تو ایک اور پوری وادی ہے کہ امیر المومنین نے کتنے ہی فیصلے کیے. جو مسجد کوفہ جا چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں اس بات کو. دقۃ القضاء بھی ہے وہاں پر. یہ تو میں بعد میں مولا کائنات کی خلافت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بھی بات ہے. کتنی مرتبہ کیسز آئے اور پھر بعد میں جا کے مولا علیہ السلام سے حل ہوئے. وہ کتنے بے گناہوں کو بچایا مولا علیہ السلام نے. کتنوں پر حد جاری کر دی تھی حکومت وقت نے اور مولا علیہ السلام نے ثابت کیا کہ یہ بے گناہ ہے، اس نے فعل حرام نہیں کیا، اس نے چوری نہیں کی. تو اقزاکم علی. اچھا اب بات یہی ہے کہ قضاوت میں بھی سب سے پہلے علی، علم میں بھی سب سے پہلے علی،
شجاعت میں بھی سب سے پہلے علی. تو اب کوئی عقل ہی کا اندھا ہوگا کہ جو رسول کے بعد میں کچھ کہنے لگا ہوں, میں آپ سے کچھ کہنے لگا ہوں, ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ ہاں, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا, جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے, خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. مختصر اللہم صلی علی محمد. تو بس اب قضاوت میں بھی پہلے, علم میں بھی پہلے, لہذا مولا کائنات سے میں نے عرض کیا جو کچھ صادر و درخت علم رسالت ہے. اب امیر المومنین کا ایک فضیلت کا بحر بے کرا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب گفتگو اختتام تک پہنچ رہی ہے تو علم میں افضل, شجاعت میں افضل, عدالت میں افضل, جو معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ان سب میں افضل, اور ان سب میں افضل ایسے, یہ نہیں کہ علی کے بعد مطلب نمبر 1 ہو تو کوئی نمبر 2 بھی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا, اس نے اپنے طور پر ایک اہل سنت رائٹر میں قدر کرتے ہیں, احترام کرتا ہوں میں بہت, انہوں نے لکھا کہ دیکھیں کچھ فضیلتوں کے معیار ایسے تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی سب سے پہلے تھے تو بعد میں بھی کوئی اور ایک شخصیت کا نام لے سکتے ہیں آپ. انہوں نے یہ لکھا, میں ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں. مثلا انہوں نے شجاعت کا لکھا کہ علی بن ابی طالب تو سب سے پہلے ہیں, لیکن مالک اشتر بہت شجاع ہیں. اگرچہ کہ کسی غیر معصوم کو کسی معصوم سے قبول ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ نے, لیکن میں اس وقت سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک فضیلت کا معیار وہ ہے کہ جس میں علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, یعنی علی پہلے اس کے بعد کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. صحابی رسول ان کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سخاوت میں, آپ کو اب میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر, بعض تاریخ میں لکھے ہوئے کہ کچھ سخی تھے تو کہتے ہیں مولا علی تو سب سے زیادہ سخی تھے, لیکن کچھ اور نام بھی آپ لے لیں گے, لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں علی کے علاوہ سیکنڈ تھرڈ کوئی ہے ہی نہیں, نتھنگ, کوئی بھی نہیں, صرف ایک علی. وہ کہتے ہیں توحید خدا کو بیان کرنے اور سمجھنے کا میدان. اے کیا بات کی ہے گہری. اس میدان میں مجھے بتلائیے گا کہ کوئی ایک حکمت آمیز کلمہ, ایک نہیں آدھا, کسی بزرگ کی زبان سے جاری ہوا ہو کہ جیسے علی نے دعا ارشاد فرمائی ہے, یا نور و یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء, اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. مجھے بتلائیے کوئی ایک فقرہ کسی نے کہا خدا سے بات کرنے کے لیے, مجھے لے کر آئیے میرے سامنے. میں بہت ادباً احتراماً بات کر رہا ہوں کہ جناب امیر فرمائے الہی کم من قبیح سترت وکم من فاتح من البلاء اقلت وکم من عثار وغقیت وکم من مکروہ دفعت وکم من ثناء جمیل لست احل له نشرت. کہو کسی نے پروردگار کتنی, ابھی علی ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے پروردگار میری کتنی قباحتوں برائیوں کو تو نے چھپا لیا, کتنی بلاؤں کو دور کیا, کتنی آفتوں لغزشوں سے بچا لیا, اور کتنی ایسی تعریفیں جن کا میں مستحق نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی. لے کر آئیے علی جیسا کسی کا اور کلام. الحمدللہ الذی دل علی ذات, یہ تو میں دعائے کمل سے پڑھ رہا ہوں جو آپ کے لیے شناسہ ہیں. پھر دعائے صباح کو دیکھیے, حمد اس پروردگار کی کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے. ہائے 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 ہائے, کوئی لے کر آئیے علی جیسا صاحب معرفت کے جیسا کلام کہہ سکے اور جو اللہ سے ہم ایسے جوڑ سکے. اور پھر یہ سلسلہ علی کی اولادوں میں جاری رہا. پھر امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ دیکھ لیں, پھر امام مولا زین العابدین اسلام کی صحیفہ سجادیہ دیکھ لیں, جی اسی کیفیت میں. تو اب ایک میدان تو خاص طور پر ایسا ہے کہ توحید خدا کے بارے میں گفتگو کا میدان ہے, اس میں ہے ہی نہیں کوئی علی کے علاوہ, علی سے شروع علی پہ ختم, بس. یہ ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا ہے. تو پھر اب اس بحر بے قرار سے ہم کیسے استفادہ کریں, کیا کچھ ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے. تو میں فقط ایک بات کہوں گا, وہ یہ کہ شعبی ایک اہل سنت رائٹر ہے, لیکن شیخ صدوق نے ان سے نقل کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے 9 کلمات ایسے کہے کہ فقعنا عیون البلاغہ. تعبیر ہے بڑی لطیف سی, آپ لائٹ کے سامنے دیکھیں یا بلکہ سورج کے سامنے دیکھیں تو آنکھیں بند کرنا پڑیں گی آپ کو. تو کہتے ہیں علی کے یہ 9 حکمت آمیز کلمات ایسے ہیں کہ اگر بلاغت ان کی طرف دیکھے تو بلاغت کی آنکھیں بند ہو جائیں گے.
بلاغت اگر دیکھیں علی کے ان کلمات کی طرف تو بلاغت کی آنکھیں بند ہوں گی، اتنا نور ہے. وہ ایتمن الحکمہ، اور علی کے 9 کلمات نے ساری حکمتوں کو یتیم کر دیا. اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ان 9 کلمات میں سے 3 ہیں مناجات، 3 ہیں حکمت آمیز کلمات، وہ کہ جو حکمت کی باتیں، 3 آداب معاشرت. یہ 9 باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی، زندگی گزارنے کے آداب ہیں. مولا علیہ السلام سے سیکھ کے جائیں انشاءاللہ. میں اور آپ سب 3 روزہ مجالس کا اختتام ہو رہا ہے، پھر اگلے برس انشاءاللہ اللہ جانے کون کس کی کہاں حاضری ہے. تو لیکن یہ کہ 3 باتیں آپ تک یہ پہنچ جائیں. مناجات 3 حکمت آمیز باتیں، ساری حکمت آمیز ہے لیکن 3 حکمت کے وہ کلمات کہ جو زندگی گزارنے کے لیے، اور 3 آداب معاشرت، زندگی کیسے گزارو لوگوں کے ساتھ. 3 مناجات ہیں. الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا، پروردگار توجہ رکھیے گا، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میں بھی ایک حد تک تھوڑی خستگی محسوس کر رہا ہوں، کچھ نشریاتی پروگرامز کی وجہ سے بھی. بہرحال نماز جمعہ کا بھی اہتمام تھا اور ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، تو میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، آپ تک آرام سے بات پہنچ رہی ہے، آپ قبول فرمائیے گا. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. عزت کبھی کسی کو ہوتی ہے تو تصور کرتا ہے سر نیم کی وجہ سے، کبھی پاسپورٹ کے کلر کی وجہ سے. یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے. مولا نے کہا کہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کیا کہنے، آپ نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا، آپ ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی عزت اس وقت ہے کہ جب آپ بندے بھی ہیں اللہ کے. اور یہ خالی ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، یہ عالم دین کی بات بھی ہے. آپ نے جو عالم کا ایک ڈریس پہنا ہوا ہے آپ کی عزت ہے، لیکن عزت اس وقت کی جب آپ اللہ کے بندے ہیں. جی وائٹ کوٹ کے ساتھ بلیک کوٹ، آپ وکیل ہیں، کوئی بھی آپ پروفیشن میں. میں نے ایک میڈیا پہ بات بھی کہی تھی جو آگے پہنچے بھی، کہ جوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا پڑھیں آج کے لیٹسٹ دور میں. خود جب بھی آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہو، جن کی بھی ملاقات ہو، تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ کے بہت ایکسپرٹ ہو، تو کیا پڑھیں مولانا صاحب. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول دیا، جو آیتیں پڑھی نا میں نے، اقرا پڑھو. اللہ نے مطلق رکھا، یہ کہے نہیں کہ کیا پڑھو، جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. ایک بات کا خیال رکھو، بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے. آپ میڈیکل سائنس پڑھیے، آپ اے آئی پڑھیے، ہر فیلڈ کی ضرورت ہے، ہر فیلڈ کی. واجب کفائی ہے، ڈاکٹر بننا کچھ لوگوں پر واجب ہے اس لیے کہ معاشرے کی ضرورت ہے. میکینک بننا کچھ لوگوں پر واجب ہے اس لیے کہ معاشرے کی ضرورت ہے. میں آپ کو فقہی شرعی مسئلہ سنا رہا ہوں. ہر علم ضروری ہے، واجب کفائی، یعنی اتنے لوگ سیکھیں کہ معاشرے کی ضرورت حل ہو سکے. عالم بننا کچھ لوگوں پہ واجب ہے تاکہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو سکے. تو آپ کچھ بھی پڑھیں رب کے نام سے. قابل قدر وہ تعلیم ہے کہ جو رب کے نام سے ہو. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ رہے ہیں، رب کے نام سے پڑھیں، اور اس تعلیم کا اختتام کس بات پر ہو. اسی سورہ علق کی آخری آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ واجب ہو جائے گا، خالی ترجمہ کر رہا ہوں. سجدہ کرو، رب سے قریب ہو جاؤ. تعلیم وہ الہی ہے کہ جس کا آغاز رب کے نام سے ہے، جس کا اختتام سجدے پر ہے اللہ کی بارگاہ میں. پھر کچھ بھی پڑھیں آپ نے بچوں کو جو بیسٹ ایجوکیشن پاسبل ہے وہ دلوائیے. یہ امیر المومنین کے ماننے والے کے لیے اس کی شان ہونی چاہیے کہ شہر میں پوچھا جائے کہ سب سے بڑا آئی ٹی اسپیشلسٹ کون ہے، کہ وہ جو شیعہ ہے نا علی کا وہ. جی یہ ہونا چاہیے. یہ بزرگ علماء کی بھی نصیحت ہے، اور سب سے بڑھ کر تو احادیث ثابت امیر المومنین کے کلام سے. تو آپ پڑھیں لیکن رب کے نام سے. آپ کسی بھی اسٹیج پہ پہنچ جائیں اللہ کو نہیں بھولیں، اور سجدے کو یاد رکھیں. تو امیر المومنین نے کیا فرمایا، میری عزت اس بات میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرٍ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. فخر انسان کو کس بات سے ہوتا ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا دادا وہ ہے، میرے سورسز اتنے، میرے تعلقات اتنے. علی کہہ رہے ہیں میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. آپ سب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں، ہمارے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی ہمارا مولا ہے. تو الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ 3 مناجات ہو گئے، 3 وہ حکمت آمیز کلمات کہ جو زندگی گزارنے کے لیے اصول ہیں. پہلا فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن بہ، یہ 9 کلمات مولا علیہ السلام کے ذہن میں رکھیے گا، بعد میں ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا. قیمت کل امرئ ما یحسن بہ،
مولا علی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا ہے ہر انسان کی قیمت کتنی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی ویلیو کتنی ہے؟ کیا پیمانہ ہے؟ ویلیو کیسے پتہ چلے گی؟ دیکھیں آپ کا ایک ویٹ ہے، آپ 60 سال کے ہیں، آپ 60 کلو کے ہیں، مطلب 60 کے جی 70 کے جی 80 کے جی ویٹ ہے نا، یہ آپ کے بدن کا ویٹ ہے، آپ کی شخصیت کا ویٹ نہیں ہے۔ شخصیت کا ویٹ کیا ہے؟ مولانا کا قیمت تو کل من ما یحسن، ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے دوسروں پر، جتنا آپ کی ذات سے دوسروں کے لیے احسان صادر ہو رہا نا، اتنی آپ کی ویلیو ہے۔ کتنا بہترین اصول ہے۔ اور چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع ہوتا ہے معاملہ۔ یہ نہیں کہ باہر جا کے میں تقسیم کر رہا ہوں اور میری بہن اس کے گھر پہ فاقے ہیں، بھائی کے پاس کچھ نہیں ہے، چچا ماموں خالہ، یہ گھر سے شروع ہوتی ہے بات۔ جتنا آپ احسان کرنا جانتے ہیں اور جتنا خاموشی کے ساتھ کرنا جانتے ہیں، جتنا خاموشی کے ساتھ، میں نے کہا 5 روٹیاں دی علی نے، 18 آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت سناؤں گا پھر کبھی۔ مولا علیہ السلام کے پاس 4 درہم تھے، ایک دن میں دیا، ایک رات میں دیا، ایک چھپا کر دیا، ایک ظاہر کر کے دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی والذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال کو انفاق کرتے ہیں دن میں، رات میں، چھپا کر، ظاہر کر کے۔ انگشتری دی علی نے، 40 دن تک اور صاحب بھی دیتے رہے۔ بار بار آ کے پوچھا بھی رسول اللہ سے کوئی آیت آ رہی ہے؟ ایک اصول دے رہا ہوں آپ کو، اور اب ایک اور مزاج میں آ رہا ہوں اپنے اندر۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، انگشتری دینا، اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا؟ لیکن اگر علی کے برابر آنے کے لیے تو اس سے برا کام کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں نے بات کہی ہے؟ دیکھو ایک اچھا کام ہے نا، اس کی فیس ویلیو ہے، خالی فیس ویلیو پہ نہ جائے، انٹینشن پہ جائے۔ اگر انٹینشن یہ ہے کہ میں بھی علی جیسا ہو جاؤں تو کتنا ہی اچھا کام ہے ظاہر میں، اس سے زیادہ کوئی پست و برا کام ہے نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو سمجھاؤں بات۔ 2 لفظ ہیں آپ نے ہمیشہ سنے ہوئے، حسد اور رشک۔ حسد اور رشک سنا ہوا ہے نا؟ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے بلکہ ممدوح ہے۔ حسد کیا ہے؟ اس کے بعد نعمت ہے وہ چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حرام ہے۔ رشک کیا ہے؟ اللہ تو نے اسے وہ نعمت دی ہے، اس کے جیسی مجھے بھی دے دے۔ ہر مومن سے، آخری مجمع تک جو ہے توجہ چاہتا ہوں، ہر مومن سے حسد کرنا حرام ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ فقط امیر المومنین وہ ہیں جن سے حسد کرنا بھی حرام ہے اور رشک کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کو اوقات ہی نہیں کہ وہ علی جیسا ہو جائے، کیا اللہ تو نے علی کو دیا ہے نا تو بس ان کے جیسا مجھے بھی دے دے۔ تو بار بار انہوں نے آگے پوچھا کیا آیت نازل ہوئی؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ویسے یہ چیریٹی کی ہوتی تو بڑا اچھا عمل تھا۔ علی کے برابر آنے کے لیے چیریٹی کی ہے، اس سے زیادہ پست و برا عمل کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کے جیسا بننا چاہ رہے ہو۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، علی کے برابر آنے کے لیے کوئی عمل کرے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ رات کو سمیٹ رہا موقع پر، آپ کی قیمت کتنی ہے؟ جتنا آپ احسان کرنا جانتے ہیں، خاموشی کے ساتھ احسان کریں۔ جتنا خاموشی کے ساتھ کریں گے اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام ہے، رتبہ ہے۔ پہلا مولانا نے کیا کہا؟ زندگی گزارنے کے لیے ادب کیا ہے؟ قیمت تو کل من ما یحسن بہ، کہ جتنا آپ احسان کرنا جانتے ہیں اتنی آپ کی قیمت ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا المرء محبوب تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ دوسرا کلمہ، زبان سے فقط وہ کہیں اور واٹس ایپ پر فقط وہ فارورڈ کریں اور سوشل میڈیا پہ فقط وہ پوسٹ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ڈیفینڈ کر سکے، جواب دے سکیں، اس کو جسٹیفائی کر سکیں، ورنہ نہ کریں ہر چیز فارورڈ۔ آپ اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے، بڑی تفصیل ہے پھر کبھی اور صحیح۔ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے تم ٹھیک ہو؟ سارے اعضاء مل کر جواب دیتے ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو۔ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث میں
سارے اعضاء مل کے کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک رہیں گے اگر تو نے چھوڑ دیا ہمیں، تو نے ٹھیک رہنے دیا ہم ٹھیک رہیں گے. ایک زبان، اس زبان سے خاندان بن بھی جاتے ہیں، خاندان بگڑ بھی جاتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ یقین فرمائیے گا، ظاہر ہے کہ مستورات مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، لیکن میں اس وقت مردوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں. کبھی کبھار آپ کا کسی شے پر خاموش رہ جانا آپ کا حق بھی ہے، آپ کا رائٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں میری فیملی میں میرا رائٹ ہے یہ، لیکن میں اللہ کی خاطر اس لیے چپ رہ جاتا ہوں کہ جھگڑا نہ بڑھے، تاکہ سلو صفائی رہے. یقین فرمائیے گا کہ جو آپ کا چپ رہ جانا ہے نا، یہ آپ کی زندگی بھر کی نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے. آپ اپنے حق سے گزر کر آپ چپ رہ گئے. خالی نماز پڑھ لینا، خالی روزے رکھ لینا عبادت نہیں ہے جی. تو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. دوسرا کلمہ. تیسرا، ما ہلک امرؤ قد عرف قدرہ، وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہوگا جو اپنی قدر کو جانتا ہے، اپنی قدر اور اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا. آپ کبھی دنیا کے معاملات میں ان لذتوں میں حرام طرف نہیں جائیں گے اگر آپ اپنی قدر کو جانتے کہ اللہ نے آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو کیا مقام عطا کیا. پتہ ہے کیا مقام ہے؟ جو سوال آئے نا تو جائے علی کی طرف. مولا علی نے کہا کہ اے انسان، تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، فلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے کم پہ نہیں بیچنا ورنہ گھاٹے کا سودا ہے. اگر جنت سے کم پہ بکے گھاٹے کا سودا ہے. یہاں علماء نے اتنی لطیف تعبیر لکھی ہے کہ علی نے بھی نفس کی قیمت بتلائی ہے، روح کی نہیں بتلائی. تو اگر آپ اپنی قیمت جانتے ہیں تو حرام کی طرف نہیں جائیں گے. بات کو سمیٹ رہا ہوں. 3 آخری وہ آداب معاشرت کہ جن سے زندگی آپ گزاریں اچھی طرح. فرمایا اگر کسی پر احسان کرو گے تکن امیرہ، اس کے امیر بن جاؤ گے. اگر کسی سے احسان لو گے تکن اسیرہ، اس کے اسیر بن جاؤ گے. اور اگر بے نیاز ہو کر زندگی گزارو گے تکن نذیرہ، تو اس کے برابر کے ساتھ ہو کے زندگی گزارو گے. لہذا بلا وجہ نہ مانگو جب تک کہ کوئی ایسی اشد ضرورت نہ آ جائے، کیونکہ امام جلال علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو بے سبب مانگنے کا عادی ہو جائے تو اللہ ایک نہ ایک دن اسے اس بات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے پھر یقیناً اور اپنی کسی ضرورت اور محتاجی کی وجہ سے مانگنا پڑ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بلا سبب مانگنے کا عادی تھا. نہ کریں ایسا. یہ 9 کلمات یاد رہیں گے. بات تمام ہو گئی. مولوی نے کہا، مولوی کون؟ مولانا کمیل مہدوی والا مولوی نہیں، مولوی کے جو فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں 700 سال پہلے کے. علی کے بارے میں کہا تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. جب سے عالم امکان ہے اس سے پہلے سے علی ہے. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، جب سے زمانہ ہے تب سے علی ہے، تب سے زمین ہے تب سے علی ہے، اس سے پہلے سے علی. مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد. جی جنہیں فارسی تھوڑی سی آتی ہے میں اردو بھی ساتھ میں پڑھوں گا. مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد. جو آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، آدم کو تھوڑی سجدہ کروایا گیا تھا. آدم چو یقی قبلے و مقصود علی بود. میں نے کچھ کہا جملہ کہ اگر صلب آدم میں نور علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو ملائکہ کو نہ کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرے. آدم تو یقی قبلے و مقصود علی بود. آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود نور علی ابن ابی طالب تھا. آخر تک علی. یہ وہ عربی زبان میں شعر ہے کہ جو مولا علیہ السلام کی زری کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. کل یہ فقیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق عطا کی، کل کا دن گزار کے رات میں کربلا محلہ پہنچ رہا ہوں تو آپ سب کی جانب سے نیاب گزار آ رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ شب 23 انشاءاللہ مولا کے کرم سے ہم نے وہاں کرنی ہے. تو بہرحال ایک اجتماعی زیارت، ظاہر ہے کہ انفرادی تو پاسبل نہیں، لیکن اجتماعی طور پر ایک زیارت میرے ذمہ رہی آپ سب کی نیابت میں. شب قدر میں السلام علیکم ابا عبداللہ کہنا کربلا کی سرزمین پر انشاءاللہ. عرض خدمت ہے کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان علی بود. آدم مسجود ملائک کے شد آدم ز علی شد. آدم تو یقی قبلے و مقصود علی بود. آدم تو قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. استاد زر ساز و داؤد علی بود. داؤد کو زرہ بنانے کے لیے تعلیم دینے والے میں نہیں کہہ رہا، یہ مولوی نے کہا ہے، وہ بھی علی تھے. ہم یونس ہم ہود علی بود. یوسف بھی علی تھے، یونس بھی علی تھے، ہود بھی علی تھے. میں کچھ کہنے لگا ہوں، ایک منزل تک پہنچا رہا ہوں میں، کسی منزل تک. خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود. جو حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی کہ جس میں وہ نگینہ تھا، جس سے ان کی حکومت تھی ساری دنیا پر.
آن نور خدائی کے در عبود علی بود. جو نور خدائی تھا وہ بھی علی تھے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت. عیسیٰ جیسی دنیا میں آئے تو ماں کی گود میں بولنے لگے. آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. وہ جو ان میں بھی نطق و فصاحت تھا وہ بھی علی تھے. آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. ایک خاتم النبیین کی منزل تک میرے ساتھ چلنا ایک نبی ہے. ایک منزل تک چلو گے میرے ساتھ؟ پھر سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ تاکہ اپنے آپ کو متصل کر سکے اور آپ کا ذہن متوجہ ہو سکے. کہتے ہیں کہ تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، تا صورت امکان جہان بود علی بود، مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد، آدم چو یقی قبلے و مقصود علی بود، استاد زر ساز بے داؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الفور سخن گفت. آن نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. ہائے ہائے ہائے، ایک شاہ سرافراز ہے کہ جو معراج کے اندر ہے. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج، تا صورت امکان جہان بود علی بود. آخری تاریخی نعرہ، مصائب پہ جا رہا ہوں. جتنا جگر میں دم ہے، شب 21 ہے، نجف کی زری پر اپنے آپ کو پہنچا کر حاجات کی برابری کے لیے غدیر کیا تازہ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. جتنے افضل علی اتنے ہی مظلوم علی. کہتے ہیں غدن ترون ایامی، آج تم مجھے نہیں پہچان رہے. علی نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا جب وہ سمجھیں گے، میری قدر کو جانیں گے. غدن ترون ایامی، اپنے اصحاب کو یاد کر دیتے. اینا عمار، اینا ذو شہادتین، کہاں ہے عمار، کہاں ہے خزیمہ ابن ثابت، یاد کرتے تھے. علی وہ مظلوم انسان ہے کہ شہادت کے بعد لوگ پوچھتے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا. تصور فرمائیے گا کہ میں کہتا ہوں مصائب اس پہ ختم ہو جانے چاہیے. کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا، علی نماز بھی پڑھتے تھے کیا؟ کتنے مظلوم ہے مولا علی، جو خود کل ایمان ہے، جس کے سبب سے نماز قبول ہے کائنات کی. اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ نماز بھی پڑھتے تھے کیا؟ ہاں. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سب کے لیے. کبھی ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب کوئی غلط الزام، کوئی غلط باتیں لوگ آپ کے لیے کرتے ہیں. آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو اپنا دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. جب علی جو نماز کی حقیقت علی، عبادت کی حقیقت علی، جب ان علی کو لوگ کہتے تھے کہ علی مسجد میں تھے کیا کرنے جاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تو ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اگر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور آپ کا معاملہ اپنے مولا کے ساتھ ٹھیک ہے، زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، نہ گھبرائے. دھیان میں رکھیے گا عزیزوں. بات تمام ہو رہی ہے. آج علی کی آخری رات ہے. آج خالی بی بی زینب یتیم نہیں ہونے جا رہے، آج علی گھر شیعہ یتیم ہونے جا رہا ہے. علی کا غم تو باپ سے بہت بڑھ کر ہے. اب تصور فرمائے جب باپ دنیا سے رخصت ہو تو بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو جو بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے علی بن ابی طالب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا حق تو ہے کہ جو باپ سے بھی بہت بڑھ کر ہے. کل روایت پیش کی تھی کہ علی نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. مجھے آج مولا علی کی شہادت کے مصائب پڑھنے ہیں اور تابوت مولا علی اسلام کی برآمدگی ہے. آپ انشاءاللہ کندھا دیں گے اس تابوت کو. تصور فرمائیے گا عباس کی زندگی گزری، ہمیشہ سید کہا، مولا کہا. ایک منزل پر آپ کو لے جاؤں. جب اب آپ دلال حسین پہنچوں گے لاش ابو الفضل عباس پر، یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ حسین آئے اور عباس کھڑے نہ ہو پائے.
کبھی اس منزل سے سوچا آپ نے؟ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ حسین آتے اور عباس کھڑے نہ ہوتے ہوں؟ یہ پہلا موقع تھا کہ عباس زمین پر شانے کٹا کر، اتنی تلواریں پڑی تھیں کہ جسم کہاں کہاں سے ٹکڑے ٹکڑے تھا، حسین آئے. میں کیا عرض کروں عزیزوں، تو عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. عباس نے سر زمین پر رکھا تھا کہ عباس میں آپ کا سر گود میں رکھتا ہوں، زمین پر کیوں رکھتے ہیں؟ مولا آپ کی وفاؤں پر ہم قربان. کہ مولا آج میرا سر آپ کی گود میں ہے، میں سوچ رہا ہوں کچھ دیر بعد جب آپ ذوالجناح سے زمین پر آئیں گے آپ کا سر گود میں لینے والا کون ہوگا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا، اے غازی ابوالفضل عباس، آپ کی وفا پر ہماری نسلیں قربان ہوں. مدینہ سے ایک ماں آئے گی حسین کا سر گود میں لینے کے. آج علی کے بچوں کے پاس آخری رات ہے کہ بابا ساتھ میں. عزیزوں، ایک وقت آیا کہ ایک نصیحت اور ایک وصیت عباس سے کی تھی جو کل سنائی، ایک وصیت جو حسین سے کی وہ آج سنا رہا ہوں. عباس سے کیا کہا تھا؟ لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. جب تک حسین کے بچے پانی نہیں پیے نا، عباس نہیں پینا پانی. یہ عباس سے وصیت کی. حسین سے ایک وصیت کی، لیکن ایسے وصیت کی، توجہ فرمائیے گا، کہ اب عبد الحسین تو کہہ بھی نہ پائے کسی کو، بس گویا بے اختیار، زبان حال پڑھو، حسین بے اختیار رو پڑے. حسین کو قریب بلا کر کچھ کہا علی نے، حسین بے اختیار رو پڑے. بھائیوں نے پوچھا بابا نے کیا کہا؟ کہ ابھی بتلا نہیں سکتا. بہنوں نے پوچھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ راز کھلے گا. یہ راز جانتے ہیں کب کھلا؟ جب حسین رخصت آخر کے لیے کربلا میں اپنی بہن زینب کے پاس آئے اور فرمایا کہ بہن ذرا شانوں سے ردا تو ہٹائیے گا، کہا آپ کی سرائیں بلند ہو گئیں، نام علی نام حسین پر رونے والوں، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم حسین کے. خدا علی کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما، تو چیخ مار کر رو سکے نام علی پر. امام صادق کی دعا میں شامل ہو جائے گا، پروردگار چن چیخوں پر آوازوں پر رحم فرما جو ہم اہل بیت کے مصائب پر بلند ہوتی ہیں. آج علی دنیا سے جا رہے ہیں. علی وہ مظلوم امام ہے جو تلوار سے بھی شہید ہوا، جو زہر سے بھی شہید ہوا، اس لیے کہ علی سارے اماموں کا بھی امام ہے. ہر امام یا زہر سے شہید ہوا یا تلوار سے، علی وہ امام ہے جو زہر سے بھی مارا گیا. میرے ماتمی بھائی یہاں موجود ہیں، میرے نوحہ خان بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھیں. جس طرح سے آپ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے. ابھی ذکر مولا علی ہوگا اور یہ میرے ماتمی بھائی مولا علیہ السلام کی خدمت میں نوحہ پیش کریں گے اور آپ سب ماتم کریں گے. سبحان اللہ. ایک وصیت جو کی تھی نا، کب راز کھلا؟ کہ بہن ذرا شانوں سے ردا تو ہٹائیے گا. آگے بڑھ کر بوسہ لیا. بی بی نے پوچھا بھیا یہ خاص بوسہ اس کو کیوں لیا؟ کہا پوچھا کرتی تھی بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ بابا نے کہا تھا حسین میری زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے گی، میں موجود رہوں گا، میری نیابت میں میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا کہ کوفہ سے شام تک زینب کے بازوؤں میں رسیاں. اللہ اکبر. خدا کی قسم بالکل محرم الحرام جیسی کیفیت ہے. شب عاشور لگ رہی ہے. آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے. کہاں کہاں تک آپ تشریف فرمائے شب عاشور ایسے کیفیت میں آج کوفہ کی شب عاشور ہے. ایک وصیت مولا علی علیہ السلام نے امام حسین سے کی، ایک وصیت بی بی زینب سے بھی کی. دیکھو 3 وصیتیں تھیں. کل غازی عباس کی وصیت سنائی، آج مولا حسین کی سنائی اور اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنا رہا ہوں. بی بی سے بھی کچھ کہا تھا. یہ راز پتہ ہے کب کھلا؟ جب شام کے دربار میں بی بی پہنچی تو وہاں 7 دروازے تھے. کہیں پر فوجی کھڑے ہوئے تھے، کہیں تماشبین تالیاں پیٹ رہے تھے، مجھے معاف کرنا کو سیٹیاں بجا رہے تھے، کچھ ڈھول پیٹ رہے تھے. بی بی زینب پہلے دروازے سے گزری، دوسرے پر پہنچی، چلتے چلتے ایک دروازہ رہ گیا، زمین پر بیٹھ گئی. مولا سجاد نے کہا ببی اماں خالی ایک دروازہ رہ گیا ہے، ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کہ بیٹا سجاد زینب کی ہمت ختم نہیں ہوئی، لیکن بابا نے کہا تھا جب شرابی کے دربار میں جاؤ گی میں مدد کو آؤں گا، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کر بی بی اٹھی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین.
سجاد میرا بابا آ گیا. خدا کی قسم یہی حق ہے, یہی حق ہے گریہ کرنے کا. بس ایک منزل آئی جب وہ کہ جو موت پر بھی اختیار رکھتا ہے, جو کائنات پر اختیار رکھتا ہے, مشکل کشائے کائنات ہے, لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ ولی کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. ایک منزل وہ آئی, اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمہارے بابا کی آخری منزلیں قریب آ گئیں. یہ دیکھو نانا رسول اللہ کھڑے ہیں, یہ مجھے لینے آئے ہیں. یہ دیکھو چچا حمزہ کھڑے ہیں, یہ مجھے لینے آئے ہیں. یہ دیکھو بھیا جعفر تیار کھڑے ہیں, مجھے لینے آئے ہیں. یہ دادا ابراہیم بھی ہے, دادا اسماعیل بھی ہے. میں نے پہلی مجلس میں پڑھا تھا اہل بیت میں تسلی دینے کا یہ انداز, پھر کربلا میں نظر آیا جب حسین نے جوان کے کلیجے سے بچی کا اکبر کا کلیجہ ہلا کا بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے, یہ دیکھ دادا, یہ کیا کہے کہ حسین کا بیٹا تھا اور صبر رکھا. کالی کی آخری ساتیں باقی رہ گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں گا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ مولا آپ بہت مظلوم ہیں, لیکن جب آخری ساتیں تھیں تو اس وقت بچے ساتھ میں تھے نا. میں نے کوئی اشارہ کیا, آپ کی بیٹی ابھی آپ کے ساتھ تھیں. لا یوم کا یوم قیامت, حسین کے مصائب جیسا کسی کا دن نہیں ہے. حسین کے لاشے پر ایک 4 سال کی بچی پہنچی, اتنے تماچے مارے گئے. آج زینب باپ سے لپٹی ہے, حسین نے جدا کیا. کل سکینہ حسین سے لپٹی تھی, شیور نے تماچے مار کے جدا کیا. مصائب کا ایک جملہ پڑھتا ہوں, تفصیل نہیں سمجھا سکتا. مجھے ایمان سے بتلاؤ, ایک 4 سال کی بچی کو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ یہ میں نے سوال کیا, اس میں پورے مصائب جو سمجھ سکے. مقتل سے جملہ پڑھو, فَجَرُّوهَا عَنْ نَاشِ أَبِيهَا. ایک پورا لشکر آیا جو کھینچ کر لے گیا. کوئی گوشوارے کھینچ کے چلا گیا, اتنے تماچے لگائے, چہرے کا رنگ بدل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک منزل پہ مجھے جانا ہے, رضن بقضاء, ایک پر تسلیم لامرک. علی دنیا سے رخصت ہوئے, حسین نے صدا دی, مولا حسن نے صدا دی, بی بی زینب نے ماتم کیا, بی بی ام کلثوم نے نوحہ کیا. ابو الفضل عباس علیہ السلام کو برسہ دینے کی رات ہے. علی کے بیٹوں, علی کی دختران, یہ سارے مومنین مومنات آئے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کا برسہ پیش کرنے کے لیے. جو بیت علی جا چکے ہیں جانتے ہیں, امام حسن نے کہا غسل کفن دیا. مولا علی آپ مظلوم ہیں, لیکن میں قربان سید الساجدین زین العابدین, باپ کا لاشا کربلا کی زمین پر تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں. ایک منزل پہ مجھے جانا ہے, تابوت علی تک. علی کی شہادت ہوئی, علی دنیا سے رخصت ہوئے, مولا حسن مولا حسین علیہ السلام نے غسل و کفن کا اہتمام کیا, اور پھر علی کا تابوت چلا. کوفہ میں جس درخت کے قریب سے گزرا, درخت نے جھک کر سلام کیا. مسجد حنانہ یاد ہے نا آپ کو, جس ستون کے قریب سے گزرا, اس ستون نے جھک کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین, اے مومنوں کے امیر علی, آپ پر سلام ہو. آگے سے تابوت حسن حسین نے اٹھایا, پیچھے سے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. پتا کس نے اٹھایا؟ جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا. اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا تھا. علی کی اولادیں تھی تابوت کے ساتھ, لیکن اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کے لیے یہ ذمہ لگایا کہ وہ علی کا تابوت اٹھائیں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, اے جبرائیل و میکائیل, اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو, لیکن ذرا کربلا میں بھی آنا. ایک بے گور و کفن لاشا ہے, کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں رکھا رہا, جو سن سکے اور نہ رو سکے. ارے فقط حسین ابن علی ہے. کبھی سنا ہے کسی عام مومن کا لاشا بھی زیر آسمان 3 دن تک رہ جائے؟ فقط کربلا کی زمین پر حسین کا لاشا, بے سر کا لاشا 3 دن. مولا علی کا تابوت رات کی تاریکی میں چلا تھا, اور کچھ لوگ شریک تھے کوفہ میں. ایک موقع پر امام حسن نے کہا سب واپس چلے جائیں. بہت کچھ اہل بیت اصحاب با وفا وہ فقط ساتھ میں تھے.
کیوں؟ اس لیے کہ خوارج نے کہا تھا اگر ہمیں علی کی قبر پتہ، کتنے مظلوم ہے علی، ذرا سوچو، خوارج نے کہا تھا جب علی کی قبر پتہ چلے گی نا، ہم لاشیں کو نکال کر، نعوذ باللہ من ذالک، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاشیں کو جلائیں گے. اتنی دشمنی رکھتے تھے، اتنا بغض رکھتے تھے وہ علی سے، لہذا چھپا کر دفن کیا گیا. بعد میں چھٹے امام کے زمانے میں قبر واضح ہوئی کہ کہاں پر ہے، اس وقت چھپا کے دفن کیا گیا. جب میری آخری منزل آ گئی، جیسے ہی دفن کر کے امام حسن امام حسین واپس پلٹے، دیکھا ایک مسکین ہے کہ جو رو رہا ہے، جو یہاں رونے کے لائے، میں ان کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں. وہ مسکین جو ہے وہ رو رہا ہے. امام حسن علیہ السلام بات کا غم ہے لیکن فوراً پہنچے اس کے پاس، کہ اگر تیرے پاس کھانا نہیں ہے تو کھانے کا اہتمام کروں، تو پیاسا ہے تو پانی کا اہتمام کروں. کہ نہیں، میں بھوکا پیاسا نہیں ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں اپنے دوست کا. میرا ایک دوست تھا جو روزانہ میرے پاس آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ کر میرے منہ میں ڈالتا تھا. 3 دن ہو گئے، اللہ جانے مجھ سے کیا خطا ہو گئی، وہ میرے پاس نہیں آیا، میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. امام حسن نے پوچھا وہ کون تھا؟ کہ میں تو نابینا ہوں، مجھے نہیں معلوم. میں نے جب بھی پوچھا وہ اپنا نام نہیں بتاتا تھا، کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے. مولا نے کہا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی تھا. تب شبیہ تابوت علی برآمد ہو رہا ہے، ذرا آنا وہ تابوت جو جبرائیل میکائیل نے اٹھایا. ہائے علی، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفہ کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادی اسرا گزر سے. وہ تابوت جو کوفہ میں اٹھا، ہے علی ہے علی ہے علی.